بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 164، کتاب الاخلاق، دین میں اخلاق کا درجہ۔ ناظرین، یہ نیا ہیڈنگ سٹارٹ ہوا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ احادیث کا نمبر بھی آئے گا، لیکن اس پر کچھ بیان ہے۔ اخلاق بنیادی، کتاب الاخلاق، دین میں اخلاق کا درجہ، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث کا نمبر آئے گا۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ معرف حدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد 2، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم۔ ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم۔ صفحہ 164، وی لاگ نمبر 4، کتاب الاخلاق، دین میں اخلاق کا درجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے، اخلاق حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستگی کی خاص اہمیت ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں گے تو خود بھی وہ زندگی کی لطف و مسرت سے محروم رہے گا، اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی۔ یہ تو اخلاق یعنی خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقد دینی نتیجے ہیں جن کا آپ روزمرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی ابدی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدرجہ زیادہ اہم نکلنے والے ہیں۔ آخرت میں خود اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے، اور بد اخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں حضور اکرم کی جو ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا ہے، اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی یا اسی طرح بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے ہم قسم اول کے حضور اکرم کی چند ارشادات یہاں درج کریں گے، یعنی خوش اخلاقی کی فضیلت و اہمیت۔ انشاءاللہ یہ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا، آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچو آہو مدینے چلیں، چشم خاکی کوثر سے پینے چلیں۔ میں کشو آہو مدینے چلیں، چشم ساکی یہ کوثر سے پینے چلیں۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی
اگر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔